عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں، کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کوئی 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر، کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی، کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئی، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی، کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو، یہ مردہ ہی ہے پکا لو۔ کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جان دے سب دوست یار قریبی، سید ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے ہم جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا، کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے۔ میں تڑپ کے سوچتا تھا ادھر رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو۔ کہتے ہیں بہن مبارک جی ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں،
اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے تو بات ہی نہیں سنتا تھا. میں تو گیا نکالنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں 2 اکیلا سچ بولتا ہے. سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا. چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکیں کہتے ہیں عرفات میں. اور میں تو کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے. میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے. دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں. میں تو کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا, جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا, پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے, گھر آیا, عشاء پڑی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی, میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں, نور پھیرنے لگا, خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی. کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما, سامنے محبوب تشریف فرما ہے. خواب میری وچ آیا ماہی, میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی. اب میرا دل تھا حضور بولے, کوئی بات کرے. محبوب بولے, لب کھولے. فرمایا کیا. حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے. میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا. فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا. میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے, تو نے 300 دینار دیے تھے, میں نے 600 کر کے واپس کیے. فرمایا کن. حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے. اس کے بعد کتنے حج کیے. ایک فرض کیا ہوا تھا 61 ہو گئے. فرماتے میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ, رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. قیامت تک تیری طرف سے مینا, مزدلفہ, عرفات, جبل رحمت پہ آتا رہے گا, میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا, حج فرشتہ کرے گا, ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستوں, میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر, اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. غریبوں کا حج ہے کہ نہیں. بولے اشراق چاشت پڑھ, حج ہے. 2 لوگوں کی صلح کرا, حج ہے. علماء کی نوکری کر, ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے, سامنے بجی ہے, سامنے مجی ہے, بار بار پیار سے دیکھ, بار بار حج کر, بار بار پیار سے دیکھ, اور کسی غریب کی مدد کر دے, سڑک پار کرا دے, میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے, کسی کی نوکری کر دے. بچہ گھر میں نہیں, ابا جی بیمار ہو گئے, جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک, تو نیکی کر, اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. حج بڑے ہیں, کرنے کی تیاری کرو. حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے, بس پروگرام بناؤ. صحیح مسلم کی حدیث, کتاب کا نام کیا ہے, اور بڑی مضبوط حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا, اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ. عرض کرے گی مولا ہم تو پاپی گناہگار, پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا,
ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی۔ فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے یہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے یہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے کیا سجایا ہے، کیا سوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا، میں کیا مثال دوں، کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں، کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا ہی کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے، کہنے لگے نہیں یارو کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن تے، یہ ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کریں، کہاں سے لائیں۔ دوستو اگر حسن سے پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے، تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے، حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے۔
یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نہ ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے، لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم نے تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتا ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا۔ کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کہ وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے۔ کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی۔ میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے، تو اماں کہتی ذرا سونگنا، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلی، تو اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے۔ اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے، لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو، جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی۔ عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارش سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں، اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا، ویسے بھی سونا پیس بٹامنے جان دائے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے، تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں۔ کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی۔ مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولیا جاندہ، نالے اتنے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ میرے امام نے کہا لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہے، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں، اکھاں میٹ لو چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیدہ کیجئے۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نا میرے رسول پاک سے کرے، آئے نا حضور سید عالم سے کرے، آئے نا رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے۔ کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی، کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے،
بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا باکمال ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آپ کو اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑھی، کندھے پہ رکھی، منبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر منبر پہ، عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر منبر پہ، عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفا یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے، حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر، لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو، کبھی حضور کے دروازے کی نوکری، اور سجنا اویخ یار منوں دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ ان امیروں کو نہ فقیری کے ڈھب سکھائے، اور یہ ہے بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے۔ عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے، لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر ہو، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا تھا، اتنا احساس۔ تو کہتا سیدنا عمر کہتے پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا بلال، جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا۔ علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں،
تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا۔ پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا، کوئی نیکی کر دے گا، کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا۔ تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو، جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں، جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں، جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان سے پیار نہ کرے۔ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں، اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ شعر میرے امام کا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اور دیکھو کہتے کیا ہے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں، نہ اصالت تھوڑی، نہ امامت تھوڑی، نہ سیادت تھوڑی، نہ عمارت تھوڑی۔ کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہے، پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں، دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی۔ ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، بلکہ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ذرا دیکھیے منظر، تو اس نے دیکھا ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے، تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا، نشے میں دھت پڑا تھا۔ تو حیرت کا اظہار کیا تو ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے، تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے، اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔
تو تب جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑتے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے۔ تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے۔ تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہی پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی۔
وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. تو کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا. تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے. تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے. تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا. تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا. تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے. یہ موسم نور کے موسم ہے. عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے. لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں. اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی. رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا. تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے. یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے. تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا. 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے، ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں. ورنہ کتنی بڑی وعید ہے. جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم
کہاں کھڑے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے. ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا, نامہ اعمال تولے جائیں گے, اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں. لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی, ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی. جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی, لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا, خواہش نفس کے لیے کیا کیا. لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے. اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں. تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں. فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو, قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو. تو اپنے اندر کی ستھرائی, اپنے اندر کی پاکیزگی. ایک مفسر نے بڑی خوبصورت خسارے کی بات کی. وہ کہتا ہے کہ خسارہ یہ ہے کہ ایک شے کو ایک حسن دیا گیا ہے, دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا گیا ہے, تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے ہوں. مثال کے طور پہ یہ پھول ہی ہیں, ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے. اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا. چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. تو چاند کہتا ہے میں خوشبو کے خسارے میں ہوں, پھول کہیں گے میں روشنی کے خسارے میں ہوں. اسی طرح بلبل کہتے ہیں میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے. مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا سونا لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے. ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں. انسانوں کو دیکھ لیں, ایک بچے سے پوچھ لیں, وہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے تو لیکن میرے پاس جوانی کا زور نہیں ہے. ایک جوان سے پوچھیں, وہ کہتا ہے میرے پاس جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن میرے پاس بڑھاپے کے تجربے نہیں. ایک بوڑھے سے پوچھیں, وہ کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن میرے پاس اب بچپنے والی معصومیت نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے آنا, وہ اپنی خوشی سے جانا. اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. کوئی کنڈا بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی بچہ لطف کشید کرتا ہے. آج تو نغمے نہیں نہ بہلاتے, اس وقت وہ زنجیر کا ہلنا بھی طبیعت کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دیتا تھا. اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا, جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے, بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے. کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے. آج دنیا عالی نصب محال بنا کر کے بھی اتنی تسکین نہیں پاتی, لیکن کیسا زمانہ تھا کہ گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو بچہ پاؤں کے اوپر ریت تھپک پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتا. اگر وہ گروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی. آج کوٹھی اور محل بنا کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جو دن میں کئی مار نصیب ہوتی تھی. وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی, وہ رنگ ہی اور تھا, زمانہ ہی اور تھا. تو وہ کہتا میرے پاس تجربے تو قطاروں میں ہیں لیکن کیا کروں, میرے پاس اب بچپنے کی وہ معصومیت نہیں رہی, لہٰذا میں خسارے. اس طرح ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے. ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کا نور تو ہے لیکن میرے پاس سحری کے سجدے نہیں ہیں. ایک شب زندہ دار کہتا ہے میرے پاس سحری کے سجدے تو ہیں لیکن میرے پاس علم کا جمال نہیں ہے. ایک خوشگلو شخص کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ گلے کا جمال تو ہے لیکن میرے پاس تحقیق کا وہ جوہر نہیں ہے. اور ایک محقق کہتا ہے میرے پاس تحقیق کے آبگینے اور تحقیق کے جو ہیں وہ میدان میں میرے پاس شاہ سواری تو ہے لیکن کیا کروں, تحقیق میرے اندر ہی ہے. میرے لہجے کے اندر وہ آواز میں وہ بانک پن نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو لوگوں تک اچھے انداز سے پہنچا سکوں. تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے. کسی کو کسی شے کا خسارہ, کسی کو خوشبو ہے روشنی کا خسارہ, کسی کے پاس روشنی ہے خوشبو کا خسارہ, کسی کے پاس علم ہے لیکن اس کو جو ہے وہ آواز کا خسارہ, کسی کے پاس آواز ہے لیکن اس کو علم کا خسارہ, کسی کے پاس بچپن ہے تو بڑھاپے کا خسارہ, بڑھاپا ہے تو بچپنے کا خسارہ. ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے. لیکن پھر خود ہی کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کوئی ایسی ذات بھی دیکھیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہو, حسن کی ساری شوخیاں, جمال کے سارے کرینے,
اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہتا آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، رب نے ایک محمد ایسا بنایا ہے جس میں کوئی شے چھوڑی نہیں، سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال کشید کیا ہوگا، تم نے پربتوں پر اگے ہوئے جو ہے وہ درختوں کا لطف اٹھایا ہوگا، تم نے ساون کے موسموں میں سرمئی بادلوں کا مزہ لیا ہوگا، برستی برکھا کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، تم نے جو ہے وہ مرغزاروں، لالا زاروں، کوساروں، جوئے باروں کا لطف بھی اٹھایا ہوگا۔ لیکن یہ سارے حسن ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کے لیے ایک ہی ذات بنا دی۔ حسن کائنات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو مجموعے کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر شے خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ہر خسارے میں، خسارے سے بچے گا کون؟ جس کے پاس چار دولتیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی چیز ایمان ہے جس کے پاس، کیونکہ ایمان سب سے بڑی متاع ہے۔ ایک شخص کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود ہے، ہر آسودگی موجود ہے، جو خواہش کرتا ہے پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ کوڑی کا شخص نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس جھونپڑی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ سینہ ایمان سے جگمگا رہا ہے، تو وہ خوش نصیب ہے زمانے کا۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا پہ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ جاننے کو چڑیا بھی جانتے یہ پھول کھلا ہے، لیکن رقص بسمل کے تماشے تو بلبل ہی کرتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ جاننے کو ابو جہل بھی جانتا، جاننے کو باقی کفار اور اہل کتاب بھی جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح بیٹوں کو جانتے اسی طرح جانتے تھے، پتہ تھا انہیں یہ کون ہے، لیکن جانتے تھے، مانتا تو جناب ابو بکر ہی تھا، مانتے تو جناب عمر خطاب ہی تھے نا، مانتا تو مولا کائنات ہی تھے نا۔ تو اصل ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو اب ایمان کا سادہ مفہوم کیا ہوا کہ حضور کی ذات سے وابستگی کا نام، دل بستگی کا نام ایمان، روحی اور قلبی تعلق اور نسبت کا نام ایمان، حضور سے وابستہ ہو جانے کا نام ایمان۔ وہ ایک زمانہ تھا، آج کل تو وہ دور گزر گیا، وہ چکی سے آٹا پیستے تھے۔ جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے چکی دیکھی ہوگی، اس کی شکل صورت ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب بھی عجائب گھروں میں اور مختلف جگہوں پہ وہ چکی موجود آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ چکی اوپر اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ایک اوپر والا۔ نیچے والا ساکن ہوتا ہے، اوپر والا متحرک ہوتا ہے۔ درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس کے آس پاس تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے، اور اس میں دانے ڈالتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں گالا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس اوپر والے پتھر کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس کلی کے ساتھ لگ کے رہ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کے انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے۔ خوش ہوئے نا بات سن کے؟ پیشہ کوئی بھی برا نہیں، ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا، اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں، یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے۔ حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا، امام غزالی نے لکھا ہے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے، تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں، چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھس جاتا تھا نا نمبر، تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا۔ کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے، وہ کھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ، وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی۔ تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے، لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے۔
बहुत सारे लोग दे देते, बाबा जी चुप करके कबूल कर लेते, मशहूर हो गया। जो भी जाता खोटे सिक्के दे आता, बाबा जी कबूल कर लेते। फिर शाम को ना घोड़े पे बैठ के जाते और दरिया में बहा। एक दिन कुछ बंदे खोटे सिक्के लेके आ गए, तो बाबा जी अभी मुसल्ले पे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो बेटे ने कपड़े दिए तो खोटे सिक्के वसूल की। तो वो खोटे सिक्के देने वाला शख्स खोटे सिक्के दे रहा था, तो वो बच्चा कहने लगा तुमने बड़ी अरसा बेवकूफ बनाया मेरे अब्बा को, खोटे सिक्के दे ले जाओ। कहने लगा तुम्हें वाकई नहीं पता चलता खोटे हैं? कहा अब्बा जी का नहीं मुझे पता, पर मुझे तो पता है ना। और मेरा अब्बा शाम को खोल कर देखता है तो फिर जो खोटे खोटे होते हैं उन्हें दरिया में बहा के आता है, ले जाओ अपने। उतनी देर में बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए, कहने लगे नहीं नहीं बेटे रख ले, खोटे ही रख ले। सुनना बात। कहा जनाब क्यों? फरमाने लगे मैं खोटे इसलिए रख लेता हूं कि लोगों ने पैसों में मिला के दूसरों को भी तो देने हैं ना, तो मैं चाहता हूं चलो बाकी लोग नुकसान से बच जाएं, हमारा तो गुजारा हो ही रहा है, बाकी लोग नुकसान से बच जाएं। और फरमाया फिर मैं शाम को जाके दरिया में डाल के आता हूं कि कहीं मेरी औलाद भी इनको आगे ना चला दे। मैं चाहता हूं कि और लोग इस काम से बच जाए। दरवेश कहते हैं कि जब उस बाबे का आखिरी वक्त आया ना, तो जो उसने जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया। आखिरी वक्त जो उसने दुआ मांगी, तो फरमाते मेरे अंदर वजद और कैफ की सूरत पैदा हो गई। फरमाते उन बुजुर्गों ने अपने आखिरी वक्त दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के कबूल किए ताकि तेरे बंदे शर से बच जाएं, तो या अल्लाह तू भी इस खोटे सिक्के को कबूल फरमा। अल्लाह मैंने खोटे सिक्के कबूल किए, खोटे, ताकि तेरे बंदे तकलीफ से बच जाएं, तो मालिक मैं भी खोटा ही हूं, अल्लाह तू भी इस खोटे को कबूल फरमा ले। और ये दुआ मांग के ना तो कभी रोते कभी हंसते। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहते हैं लगता है रब ने खोटा सिक्का कबूल फरमा लिया, लगता है कि अल्लाह ने खोटा सिक्का कबूल। लोगों को तकलीफ से बचाएं। हमारा वजूद यारो मतलब क्या हो जाएगा? 2 मिनट के लिए समझ ले क्या हो जाए। यानी अगर आप बड़े गुस्से से बाहर आए और पापड़ बेचने वाले पे आपने गुस्सा निकाल लिया सारा, मैं रात की ड्यूटी करके आया हूं, थका हुआ हूं, और तू पापड़ बेचने आ गया, तुम लोग बड़े नालायक हो, बदतमीज हो, आपने ये सख्त जुमले कह दिए, चुप करके वो आदमी माजरत करके गुजर गया, वो तो सारा दिन परेशान रहेगा ना कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा। मतलब हो क्या गया? हुआ क्या अगर उसने कोई बात कर ली? हमने इरादा करना है कि हमने आसानियां देने की कोशिश करनी, हमने लोगों को तकलीफ नहीं देनी, हमने किसी को आजमाइश में मुब्तला नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से लोग समझे कि ये आदमी बोझ बन गया। कभी बोझ ना बने यारो। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाकया तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी, और एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा, और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना, तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूं बात कर लूं। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए, और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की जियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें। उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है, लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहे
کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا انعام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی، سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کی۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے، پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، اور آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو، اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟